الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده، وعلى من الذين أوفوا عهده. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الرجل يبتلي أو يبتلى على قدر دينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اکرم سرور دو عالم، افصح العرب والعجم، سید ولد آدم، فخر بنی آدم، جان دو عالم، شان دو عالم، رحمت دو عالم، زینت بزم دو عالم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مقدس حیات، آپ کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے گزشتہ نشست میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا اور راستے میں مسجد قباء اور قباء محلے تک پہنچنے میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ سامنے آیا۔ اب چونکہ آگے مرحلہ منزل مقصود یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کا ہے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد پھر مدینے کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے چونکہ اب تک کی اس سیرت کی سیریز میں اور اس تسلسل میں مکی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد اور پھر نبوت سے پہلے کی آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے بچپن اور جوانی تک کے مراحل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ عموماً عام طور پہ ہمارے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ اور کہانی کے طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ واقعات سن کر اور حالات کو علم میں لا کر ہماری نالج میں، معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان حالات سے، ان واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق اور پیغام ہے؟ اس میں امت مسلمہ کے لیے کیا رہبری اور رہنمائی ہے؟ کیا میسج اس کے اندر دیا گیا ہے؟ اس کو معلوم کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے مدنی زندگی کے تذکرے سے پہلے مکی زندگی ساری ہمارے سامنے ہے، اور جتنی نشستیں ہوئی، جتنے پروگرام ہوئے، اس میں تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے
جب تفصیل بیان کر دی گئی ہے تو تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے سبق اور پیغام بتانے کے لیے خلاصے اور قصہ مختصر کے طور پر کچھ باتیں مکی زندگی سے ملنے والے اسباق کے طور پہ ذکر کرنا ہے۔ مکی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس میں سب سے پہلا سبق نمبر 1 کے طور پہ آپ جسے سمجھ سکتے ہیں، سب سے پہلا سبق مکی زندگی سے ملنے والا نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ نبوت سے پہلے کے زمانے کو خاص طور سے اور بالکل ابتدا میں اور سب سے پہلے سبق کے طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ نبوت کی بعد کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے اور نبوت کے بعد کی زندگی ہی کو رہبری اور رہنمائی اور نمونہ سمجھا جاتا ہے، لیکن نبوت سے پہلے کی زندگی کو بطور رہبری، رہنمائی اور نمونے کے طور پہ نہیں بیان کیا جاتا، جبکہ حق جل شانہ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اب یہ نمونہ صرف نبوت کے بعد کی زندگی میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے، نبوت سے پہلے کی بھی اور نبوت کے بعد کی بھی، اور اسی لیے حق جل شانہ نے اپنے نبی کو اگر اللہ چاہتا تو محمد بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ 15-20 سال کی عمر میں شعور اور سمجھ، عقل و فہم، فراست اور بصیرت سے نوازتا اور باشعور بنا کے آپ کو 15-20 سال کی عمر میں نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز کر دیتا، لیکن حق جل شانہ نے 40 سال کی عمر تک انتظار کروایا ہے، اور 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی نمونہ بن کے سامنے آ جائے، مکے والوں کے لیے خصوصاً اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے عموماً۔ اب نمونہ کس طور پہ بنے کہ نمونہ زندگی جو بنتی ہے، اب انسان کی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں، انسان اپنی حیات میں جو کام کرتا ہے، جو کارنامے انجام دیتا ہے، اس میں 2 طرح کے اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ایک اعمال وہ ہیں جسے آپ ذاتی اور انفرادی اعمال کہہ سکتے ہیں، اور ایک اعمال وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کشش اور تاثیر کا ذریعہ بنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ جو ذاتی اعمال ہیں، تو ذاتی اعمال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، کسی ایمان والے کی زندگی ہو، تو اس کے ذاتی اعمال میں نماز کا اہتمام ہے، روزے کی پابندی ہے، سالانہ حج فرض ہونے کے بعد ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی ہے، اور اسی طرح ذکر اور تلاوت کا اہتمام ہے، شراب سے یا زنا سے، ناچ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ذاتی اعمال کہلائے جاتے ہیں، یعنی ان اعمال سے انسان کی اپنی ذات کو تو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، لیکن دوسرے انسانوں کو ان اعمال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ دوسرے انسانوں کو اس کے اس ذاتی اعمال کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے اس ذاتی اعمال سے دوسرے انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ہیں ذاتی اعمال، انفرادی اعمال، اور دوسرے اعمال وہ ہیں جن سے دوسروں کو یا فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، اس سے دوسروں کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال ہیں
انسان کی زندگی میں جس کو دنیا کا ہر مذہب اور ہر قوم کا ماننے والا، ہر برادری، ہر ذات و بات کا آدمی، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، ان چیزوں کو، ان میں وہ چیزیں ہیں، بعض وہ اعمال ہیں جن کو آدمی پسند کرتا ہے، اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جو خراب قسم کے، برے قسم کے کام اور اعمال ہیں، تو ان سے ہر قوم اور مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس سے بچے۔ جیسے مثال کے طور پہ سچ بولنا۔ اب سچ بولنے کی صفت اور عادت اور یہ خوبی اور مزاج ایسا ہے کہ دنیا کا ہر قوم اور ہر مذہب کا ماننے والا، سچ بولنے والا، چاہے وہ کسی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی طبقے اور ذات و بات سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کا ہر قوم و مذہب کے ماننے والا سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت سچ بولنے والے کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو سچائی، اگرچہ کہ انسان اپنی ذات سے، زبان سے سچ بول رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، دوسرے پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ وعدے کی پابندی، وعدے کو پورا کرنا۔ اب وعدے کی جو پابندی جو انسان کرے گا تو ہر مذہب اور قوم والا اس کی وعدے کی پابندی کو پسند کرے گا، اس سے متاثر ہوگا، اس کے قریب آئے گا، اس پہ بھروسہ کرے گا، اس پر اعتماد کی فضا بحال ہوگی، اس کی بات کو سمجھے گا، اس سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا۔ تو کیوں کہ وعدہ پورا کرنے کو دنیا کا ہر مذہب والا پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ امانت ہے، امانت داری۔ امانت داری ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر قوم و مذہب والا امانت دار انسان کو پسند کرتا ہے، چاہے کسی قوم و مذہب کا ہو۔ اسی طرح ایک صفت جو صبر کرنا ہے، صبر کرنے والے کو دنیا کا ہر قوم و مذہب والا پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر عدل اور انصاف کرنا ہے، عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ تو عدل اور انصاف ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر مذہب والا بغیر مذہب دیکھے انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح جس انسان کے اندر تعصب نہ ہو، جو انسان تعصب سے پاک ہوتا ہے، ایسے انسان کو بھی دنیا کا ہر قوم و مذہب والا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر غریبوں سے محبت ہے، بیواؤں کا خیال ہے، یتیموں کی فکر ہے، معذوروں کی مدد ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں کہ ہر مذہب والا، کسی بھی مذہب میں یہ صفات ہو، اس کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان میں یہ عادت ہے کہ وہ مصیبت میں اوروں کا ساتھ دیتا ہے، تو ہر قوم و مذہب والا اس صفت اور اس عادت اور اس خوبی کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان اوروں کا ہمدرد بن جائے، اوروں کا غمگسار بن جائے، تو ہمدردی اور غمگساری، رحم دلی کا جذبہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہر قوم و مذہب والا پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جو دوسروں کو اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کام چوری سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، یہ یعنی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں کہ جن کو ہر قوم و مذہب والا کسی انسان میں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کر لو، آپ کو فائدہ ہے، دوسرے کو فائدہ نہیں۔ شراب، زنا، جوے، ناچ گانے سے بچو، آپ کو فائدہ ہے، نہ دوسرے کو فائدہ، نہ اس کا نقصان ہے، نہ اس کو ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولو گے تو جھوٹ بولنے سے دوسرے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا فائدہ نقصان دوسرے تک اثر کر رہا ہے، دوسرے تک پہنچ رہا ہے۔ اب وعدہ خلافی آپ کریں گے تو دوسرے کو مصیبت ہوگی، تو اس کا نقصان دوسرے کو ہو رہا ہے۔ امانت میں خیانت کریں گے تو دوسرے کو نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح
اگر ناانصافی کریں گے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، علاقے میں، ملک و شہر میں، محلہ آبادی و بستی میں ظلم و فساد کا ماحول اور بازار گرم ہو جائے گا اگر ناانصافی ہوگی۔ تو اس کا نقصان سب کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر غریب ہیں، بیوہ ہیں، کمزور ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، اگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو نقصان یہ ہوگا کہ یہ بیچارے بے سہارا ہو جائیں گے، بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ان کو کوئی سہارا دینے والا، ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا اور ان کا کوئی خیال کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ صفات ہیں اور یہ وہ عادات ہیں اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس کو دنیا کا ہر قوم و مذہب والا، چاہے کسی بھی مذہب والے میں یہ صفات ہوں، اس کو پسند بھی کرتا ہے، اس کو قدر، عزت، وقت کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے، اس پہ بھروسہ بھی کرتا ہے اور ایسے انسان کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت سے پہلے کی اگر آپ جائزہ لیں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے پوری زندگی ہمارے سامنے ہے جو بیان کی گئی ہے، پڑھنے والوں کے سامنے، سننے والوں کے سامنے ہے، سنانے والے کے سامنے ہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی آپ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں آپ کو یہ وہ سارے اعمال نظر آئیں گے اور وہ ساری صفات اور وہ ساری بہترین عادات اور وہ ساری عمدہ خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی جو اوروں کو، کسی بھی مذہب و دین سے تعلق رکھنے والے کو متاثر بھی کر سکتی ہیں، قریب بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں بھی دی کہ یہ زندگی نمونہ بن جائے اور آگے چل کے آپ کی بات سے لوگ متاثر ہوں، آپ کے پیغام کو قبول کریں، آپ کے عہد پہ بیعت کریں۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اس میں بھی رہبری اور رہنمائی موجود ہے۔ اب اس سے پیغام ایمان والے کو کیا ملتا ہے؟ اسی سے متعلق یہ سبجیکٹ ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی خاص طور سے اور پھر آپ کی وفات تک کی پوری زندگی، اس میں سبق کیا ملتا ہے ایک ایمان والے کو؟ سبق یہ ملتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو صفات نبوت سے آراستہ کر لو، نبوت سے پہلے والی صفات ہی سے آراستہ کر لو گے تو پھر انقلاب اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور وہی صفات آپ کے اندر آپ کی وفات تک آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں کہ جیسے اپنی زندگی میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، شراب، زنا، جوے، ناچ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قتل سے، خون سے اور فساد سے بچانا ہے، تعصب سے بچانا ہے، غریبوں کی حقارت اور نفرت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد تشریف لاتے ہیں، گھبراہٹ کب کبھی طاری ہے، تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی ہے، تفصیل سامنے ہے، حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ آپ کی 40 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے، جو حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں۔ 40 سال کی زندگی نبی نے کیسے گزاری، حضرت خدیجہ کی ایک تقریر، ایک بیان اور تسلی آمیز چند جملے اس کے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، گھبرانے کی، ڈرنے کی، رسوائی کی، جان کے خوف کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تفصیل موجود ہے کہ اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، امانت میں خیانت سے کام نہیں لیتے، آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ تعصب سے پاک ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں پہ مال خرچ کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
آپ تو ناداروں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ میں تو یہ صفات اور خوبیاں ہیں، اور جس میں یہ صفات اور خوبیاں ہوں، اور یہ صفات خوبیاں صرف 10-20 سال کی نہیں، پورے 40 سال میں جس کے اندر یہ صفات اور خوبیاں پورے مکے نے دیکھی ہو اور باہر سے آنے والوں نے دیکھی ہو، اللہ ایسی ہستی کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا، اللہ ایسی ہستی کو ہرگز رسوا نہیں کر سکتا، اور ایسی ہستی کو اپنی جان کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ 40 سال کی زندگی ہے، حضرت خدیجہ کے الفاظ اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہ ہیں صفات نبوت۔ تو ان صفات نبوت سے ہر ایمان والے کو اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ 100 سال بھی زندگی گزار لی جائے غیر ایمان والوں کے درمیان، اور نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کی کثرت اور عبادت کے ذوق اور شوق کا مظاہرہ اور نمونہ دکھلایا جائے، اور اپنے آپ کو زنا، ناچ گانے، جوئے، شراب سے بچا لیا جائے، تو ان 100 سالوں میں، ان 70 اور 80 سالوں میں اس کے یہ اعمال اس کو آسمان والے سے تو قریب کر سکتے ہیں، رحمان سے اور رب العالمین سے تو قریب کر سکتے ہیں، مگر اوروں کو اور انسانوں کو اور رب کے بندوں کو اس سے قریب نہیں کر سکتے۔ رب کے بندے کب قریب ہوں گے اور کب بھروسہ کریں گے کہ جب تم اوروں کے خیر خواہ بنو گے، اپنے آپ کو تعصب سے پاک رکھو گے، امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور دعوتوں کے نام پہ فضول خرچی سے بچاؤ گے۔ 100 روپے بھی امانت رکھی ہوگی تو تم 100 روپے کو معمولی نہیں سمجھو گے، بلکہ اس 100 روپے کو امانت سمجھ کے واپس کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری 40 سال کی زندگی میں مکے کے ہر گھر میں اور ہر مجلس میں، اور مکے کا کیا جوان اور کیا بوڑھا اور کیا دیڑ عمر اور کیا بچہ، کیا مرد اور کیا عورت، ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ جاری ہے کہ محمد بن عبداللہ صادق و امین، کہ محمد بن عبداللہ کون ہے؟ جو سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو یہ سچائی اور امانت داری، یہی 2 صفات اور خوبیاں جو سب سے اہم صفات اور عادات اور خوبیاں ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے پورا مکہ متاثر ہوا، اور اس قدر متاثر ہوا ہے کہ آگے کے واقعات دیکھ لیں یا اس سے پہلے کے واقعات دیکھ لیں۔ 35 سال کی عمر کا جو واقعہ حجر اسود کو جگہ پہ رکھنے کا ہے، اور 5 دن جھگڑا چلتا ہے، نتیجے پہ بات نہیں پہنچتی ہے، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہو اس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ تو 35 سال کی عمر میں نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، تو 35 سال کی عمر میں جو دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے قبائل اور قومیں اور بڑے بڑے سردار اور رؤسائے مکہ کی جب نظر پڑتی ہے تو ایک ہی جملہ ہر ایک کی زبان پہ جاری ہے کہ ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ امین اور امانت دار ہیں کہ ان کے فیصلے پہ ہم میں کسی کو اختلاف نہیں اور کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں، ہم سب بیک آواز ان کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تو یہ اس لیے تھا کہ آپ کو امانت دار مانتے تھے۔ تو امانت داری ایسی ہے کہ آپ جہاں حجر اسود جس کو رکھنے کا کہیں گے ہم تیار ہیں، اور تفصیل ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا سب نے قبول کیا ہے۔ کیوں قبول کیا؟ کہ آپ کی زندگی میں 40 سال کی وہ امانت داری ہے، وہ دیانت داری ہے کہ آپ اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنے قوم و خاندان کا ہو یا دوسرے قوم و خاندان کا ہو، جب بھی آپ کی زندگی میں مقدمات آپ کے سامنے آتے تھے تو آپ نے کبھی ناانصافی سے کام نہیں لیا، بلکہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنی صفت امین کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے کوئی اختلاف نہیں کرتا اور کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے کہ آپ امانت دار ہیں۔ تو اس لیے جو نبی کا ماننے والا ہے،
اور جو نبی کو سچا اور امانت دار مانتا اور سمجھتا ہے اور آپ کی صداقت اور امانت کے چرچے اور تذکرے کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ 100 روپے بھی ہو اگر امانت ہے تو واپس کرو، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اگر قرض تمہارے پاس 200 روپے بھی ہے تو تم اس کو واپس کر کے اپنی امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کر کے بتاؤ کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی امانت دار تھے اور جو نبی دیانت دار تھے، جن کا ٹائٹل ہی صادق و امین تھا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دکان اور مکان کرائے پہ لے لو، لیکن اگر اونر اور مالک خالی کرانا چاہے تو اس کو عدالت تک گھسیٹ کے لے جایا جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ میں نے دکان اور مکان کس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں، تو امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کوئی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے کسی ایک پہلو اور کسی ایک قدم اور کسی ایک موڑ یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کیسے ہوگا کہ کام چوری سے اپنے آپ کو بچائے، کام چوری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر امانت داری اگر آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فراڈ سے بچے گا، دھوکہ دہی سے بچے گا، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ جب امانت داری اور دیانت داری زندگی کے اندر آئے گی اور امانت داری بھی ہو اور سچائی بھی ہو، یہ دونوں صفات زندگی میں ہو، امانت داری ہوگی تو فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، قرض لے گا تو قرض وقت پہ واپس کر دے گا، اور اگر سچائی ہوگی، صداقت کی صفت ہوگی تو پھر یہ اپنی زندگی کے اندر جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، جھوٹی قسم کھا کے مال نہیں بیچے گا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس کو لاکھوں یا ہزاروں کا آفر آئے گا تو یہ کہے گا کہ میں صادق نبی کا ماننے والا ہوں، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا دنیا کے چند ٹکوں اور ٹکڑوں کے بدلے میں، لہٰذا میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ جھوٹے مقدمات میں اوروں کو پھنسانے کی بات ہو، جھوٹے مقدمات ڈالنے کی بات ہو تو نبی کا ماننے والا یہ کہے گا کہ میں سچے نبی کا ماننے والا ہوں، میں کسی پہ جھوٹا مقدمہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ رہبری رہنمائی ہے، یہ نہیں کہ نبی سچے تھے، امانت دار ہے، سنائے، معلومات میں اضافہ ہوا، کانوں کو لذت ملی اور آگے بڑھ گئے، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو اور پیغام سمجھو اس کے اندر، اور سچائی یہ ہے کہ تم سچائی کا ساتھ دو، سچائی پسند بنو، اور ہر حال میں سچائی کا ساتھ دینا، سچائی پسند بننا ہے۔ جب سچائی کا ساتھ دینے کی عادت بنے گی اور سچائی پسند بنو گے تو پھر زندگی میں سچائی پہ جمے رہنے کے لیے اور سچائی پہ استقامت کے لیے کتنے ہی چاہے قربانیاں دینی پڑے، یہ قربانیاں دے دے گا مگر سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ بڑی بڑی مصیبتیں سچائی پہ قائم رہنے کے لیے برداشت کرے گا، لیکن سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ مزاج زندگی میں آنا چاہیے کہ صرف سچ بولنا نہیں ہے، سچ بولنا بھی ہے، اپنے عمل سے بھی سچائی، اپنے کردار سے بھی سچائی کو ظاہر کرنا، سچے کا ساتھ دینا ہے، سچائی پسند بننا ہے۔ پھر قربانیاں دینا بھی آسان ہے، مصیبتیں برداشت کرنا بھی آسان ہے۔ جب تم نے ایک دین کو حق سمجھ لیا ہے، ایک دین کو تم نے سچ سمجھ لیا ہے کہ یہی سچا دین ہے اور یہی برحق دین ہے، تو پھر یہ سچائی پسندی تمہیں کسی قدم پہ اس دین سے نہیں ہٹا سکتی، تمہارے قدم نہیں ڈگمگا سکتی، تمہیں اس سچے دین سے دنیا کی پوری طاقت مل کے نہیں ہٹا سکتی، اس لیے کہ تم سچائی پسند ہو، اور اس لیے سچائی پسند ہو کہ ہمارے نبی سچائی پسند تھے اور آپ سچے تھے۔ تو یہ سچائی کی صفت زندگی میں آئے، اور جب سچائی کی صفت زندگی میں آئے گی تو یہ خوبیاں اور یہ کردار ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا۔ تو سچائی بھی ہو، امانت داری بھی ہو، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ امانت داری، دیانت داری کی بات آئی تو امانت داری اور دیانت داری جب زندگی میں آتی ہے تو کیسے آئے گی
اور کیسے اس کا نظارہ مظاہرہ نمونہ نظر آتا ہے کہ امانت دار اور دیانت دار جو ہوتا ہے وہ چاہے مسجد کا فنڈ ہو، مدرسے کا فنڈ ہو، بیت المال کا فنڈ ہو، اوقاف کا مال ہو، وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ کیوں صحیح استعمال کرتا ہے؟ کہ اگر میں مسجد اور مدرسے اور خانقاہ اور اوقاف کے مال کو صحیح استعمال نہیں کروں گا تو خیانت کرنے والا کہلاؤں گا، اور خیانت کرنے والا امین امانت دار اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنے عمل سے امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرے گا اور یہ بتائے گا کائنات کو اور دنیا کو، یہ پیغام دے گا کہ میں اس سچے نبی کا ماننے والا ہوں جو امانت دار تھے اور دیانت دار تھے، اور جن کے بارے میں رب نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مال میں خیانت کرے۔ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کہیں خیانت کرے۔ صرف آخری نبی نہیں، ہر نبی کی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی خیانت سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ نبی خیانت نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ نے یہ بتا دیا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ذرا سزا بھی پتہ چل جائے۔ اللہ قرآن میں بتا رہے کہ جو خیانت کرتا ہے، نبی تو کر ہی نہیں سکتے، تصور سے بھی بالاتر ہے خیانت کے، لیکن جو خیانت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے خیانت کا مال لے کر آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے وضاحت کی، اللہ نے اشارہ یہ کیا کہ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر کیا ہوگا جب وہ خیانت کا مال اور چیز لے کے آئے گا تو پھر ہر ایک کو اس کی کرنی کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سزا کیوں دی جا رہی ہے، جو کیا تھا اس کی سزا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں، صحیح روایت ہے، فرمایا لوگوں کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن دنیا کے مالوں میں خیانت کر کے میرے سامنے آؤ، اور اس وقت تمہاری گردن پہ اگر تم نے اونٹ میں خیانت کی ہوگی تو وہ اونٹ حشر کے میدان میں تمہاری گردن پہ لدا ہوا ہوگا۔ کیوں لدا ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ سارے عالم کے انسانوں اور جنات کو آج یہ بتایا جائے گا کہ یہی بدبخت ہے جو دنیا میں خیانت کر کے آیا تھا، اونٹ کی خیانت کی تھی، دیکھو اس کی گردن پہ اونٹ لدا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں اس کی گردن پہ اونٹ لدا ہوا ہے اور پھر وہ میرے پاس آئے، اور پھر وہ حشر کے میدان میں میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجئے، میرے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں رب کا حکم پہنچا دیا تھا، اب میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو خیانت کرنے والا ایک تو جہنم کا عذاب، دوسرے حشر کے میدان میں انسانوں اور جنات کے سامنے رسوائی، اور تیسرے نبی کی شفاعت سے محرومی۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو نبی کا ماننے والا وہ خائن نہیں ہو سکتا، وہ امانت دار ہوتا ہے اور وہ دیانت دار ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی 40 سال کی زندگی کا جائزہ لے لو، لوگ تجارت کا مال دے کے بھیج رہے ہیں اور آپ جاتے ہیں ملک شام، تفصیلات سامنے ہیں، بس اشارہ ہے، غور کریں، یاد دہانی کے طور پہ آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، ساری کارگزاری میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سنائی ہے، تو جتنا مال دیا ہے اور اس پہ جتنا نفع ملا ہے پورے حساب و کتاب کے ساتھ اس کو واپس کیا ہے، ایک پیسہ بھی اس میں نہیں ڈبویا گیا ہے، پورے حساب و کتاب کے ساتھ واپس کیا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے،
پیغام یہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ایک پیسہ ہے، ایک روپیہ ہے، کیا ہو جاتا ہے، کیا حیثیت ہے، معمولی سی چیز ہے، لوگ گوارا کریں گے، ناراضگی والی بھی کوئی بات نہیں، ایک ایک پیسہ بھی ہو تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور پورے حساب و کتاب کے ساتھ واپس کیا جائے گا، کسی کا پیسہ نہیں ڈبویا جائے گا۔ اور پھر تجارت ایسی کر کے بتائی، امت کو پھر یہ ترغیب اور تعلیم بھی دی ہے کہ اگر کسی مال میں عیب ہے تو تم کسٹمر اور گاہک کو عیب بتا کے مال بیچا کرو، وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں راضی ہے تو چھوڑ دے گا۔ اور پھر اسی لیے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم زیادہ نفع کی حرص و ہوس میں نہ رہا کرو، کم سے کم نفع پہ کاروبار کر لیا کرو۔ تو یہ تجارت کا طریقہ بتایا ہے نبی نے، اور تجارت میں بھی امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرو، اور جب ایسا ہوگا، جب ایسے امانت دار اور دیانت دار زندگی کے ہر طبقے میں پیدا ہو جائیں گے، ہر شعبے میں، تو پھر دنیا کا کسی بھی قوم و مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوگا تو وہ بنا ضمانت کے اپنا مال اس کے حوالے کر دے گا، اور پھر اپنی قوم، اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کو چھوڑ کے کسی اور دین و مذہب ماننے والے میں اگر یہ سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کی صفات ہوگی تو ایسا بھروسہ کرے گا کہ پوری دکان خود چھوڑ کے سارا مال اپنے اس بھروسہ مند، سچے اور امانت دار اور دیانت دار ملازم اور ورکر کے حوالے کر دے گا۔ کیوں؟ اس کو ایسے آدمی دنیا میں ہر ایک کو ایسے آدمی چاہیے، اس میں کوئی قوم اور مذہب نہیں دیکھتا، خاندان و قوم و قبیلہ اور رشتہ دار نہیں دیکھا کرتا۔ اور پھر یہاں تک جب سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کے مظاہرے ہوں گے تو آگے بڑھ کے وہ وقت آئے گا کہ وہ بڑی بڑی لاکھوں اور کروڑوں کی رقم دے کے اس کو علاقے بھیجے گا، ضلع بھیجے گا، شہر بھیجے گا اور ملک بھیجے گا کہ یہ پیسے لے جا اور تو تجارت کر کے آ، مال لے کے آ، مجھے تیری سچائی امانت داری پہ اپنے بھائی، بیٹے اور بھتیجے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ اپنی سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرے گا۔ مگر افسوس اور صد افسوس اور المیہ اس بات کا ہے کہ بجائے اس کے کہ سچے اور امین نبی کا ماننے والا اس سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرتا، آج اس کے برعکس نظارے اور مظاہرے اور نمونے دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ یہی نبی کا ماننے والا کام چوری کرتے نظر آتا ہے، اور یہی نبی کا ماننے والا وقت پہ اپنے کام نہیں پہنچتا، نہ وقت پہ آفس پہنچتا ہے، نہ وقت پہ کمپنی پہنچتا ہے، نہ وقت پہ دفتر پہنچتا ہے، اور نہ وقت پہ دکان پہنچتا ہے، بلکہ دیر سے پہنچتا ہے اور تاخیر سے پہنچتا ہے، اور پھر اگر موقع ملے تو چوری بھی کر لیتا ہے، موقع مل جائے تو چوری بھی کر لیا کرتا ہے۔ اور پھر یہی نبی کا ماننے والا جعلی دھوکے کے مال کو جعلی لیبل لگا کے فروخت کرتا ہے۔ جو سچے اور امین نبی کا ماننے والا ہے دھوکے کا مال اور جعلی لیبل لگا کے مال بیچ رہا ہے، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ سیمپل کچھ اور، مال کچھ اور، سیمپل کچھ اور بھیجا جاتا ہے، مال کچھ اور بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ سچے اور امانت دار نبی کے ماننے والے کا یہ حال ہے کہ سامنے والے کی تجارت کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تجارت ختم ہو جائے، اس کا دیوالیہ نکل جائے، اس کی دکان چلتے چلتے ختم ہو جائے، اس کو یا تو آگ لگ جائے یا کسی طرح یہ لاس میں چلا جائے، اس کے فائدے کو گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے ٹھیلے اور بنڈی والا ہوتا ہے تو وہ اپنی بنڈی ٹھیلے پہ فروٹ لگاتا ہے، سبزی ترکاری لگاتا ہے، اگر سامنے کوئی وہی بنڈی والا وہی کاروبار کرے تو برداشت نہیں کرتا۔ ایک دکان والا سامنے وہی دکان لگ جائے تو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ صورتحال بن گئی۔
کہ کام چوری بھی ہو رہی ہے، اور پھر موقع ملے تو مال بھی چوری کیا جا رہا ہے، جعلی لیبل لگا کے دھوکے کا مال فروخت کیا جا رہا ہے، پھر چوروں سے مال خرید کے سستا مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ امانت داری اور دیانت داری نہیں ہو سکتی۔ دھوکہ دہی سے کام لینا، مکر و فریب سے کام لینا، اور سچائی کے خلاف جھوٹ سے کام لینا، وعدہ خلافی سے کام لینا، آج نبی کے ماننے والے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو اگر یہ خوبیاں اور وہ صفات جو اللہ کے نبی میں سچائی اور امانت داری کی تھی اگر ایمان والے کی زندگی میں نظر نہ آئے تو ایمان والے سے دیگر لوگ دور ہوتے رہیں گے اور اس سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنے دین و مذہب سے اوروں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ سچائی اور امانت داری اور دیانت داری جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھی، یہ رہبری ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں نمونہ ہے ہمارے لیے کہ امانتیں کیسی ہو کہ اگر دشمن بھی ہے اور سارے 100 کی تعداد میں مل کے اگر گھر کا گھیراؤ اور محاصرہ بھی کرتے ہیں کہ نکلیں گے تو سارے قوم کا، ہر قوم کا ہر نوجوان مل کے حملہ کرے گا، تو ایسا دشمن بھی جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں دین کے اعتبار سے، ایسے دشمن بھی امانتیں لا کے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ امین اور امانت دار ہیں، اور ایسے امین ہیں کہ پورے مکے میں ہمیں کسی اور کی امانت داری اور دیانت داری پہ وہ بھروسہ نہیں جو محمد بن عبداللہ کی امانت و دیانت داری پہ بھروسہ ہے۔ تو لوگ امانتیں لا کے محفوظ کر رہے ہیں، امانتیں رکھوا رہے ہیں، تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان کی زندگی میں یہ کیفیات اور یہ صفات، یہ عادات اور خوبیاں نظر آئیں کہ قرض پہ مال لیتے ہو لیکن وقت پہ قرض واپس نہیں کرتے، تو یہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے، اور یہ امانت داری اور دیانت داری کے خلاف بھی ہے کہ جب تم نے قرض پہ مال لیا ہے تو وقت پہ قرض واپس کرو، وعدے پہ وعدے کرتے ہو لیکن پورا نہیں کرتے، اب نہ وقت کی پابندی کرتے ہو نہ زبان کی پابندی کرتے ہو۔ اور نبی 3 دن عبداللہ بن ابی الحمصہ سے وعدہ کرتے ہیں رقم دینا ہے، اور ان کا وعدہ ہے میں آ رہا ہوں، نبی کا وعدہ یہاں کھڑے رہوں گا، اور 3 دن بعد آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو نبی کو وہیں کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہاں نوکر اور ملازم ہے تو وہ آتا ہے اور صورتحال اس کی یہ ہے کہ وعدے پہ وعدہ بھی کرتا ہے اور بار بار ایڈوانس لے رہا ہے اور قرضے لے رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، ایڈوانس لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ سچائی کے خلاف، امانت داری کے خلاف اور دیانت داری کے خلاف ہے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جو امانت دار اور دیانت دار ہوتا ہے وہ کبھی دکان اور مکان پہ قبضے نہیں کر سکتا، اور دکان اور مکان پہ قبضے کرنے والا ایمان کا دعویٰ کر کے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کی تعلیمات اور سیرت کے خلاف عمل کر کے اوروں کو اپنی بات سے اور اپنے دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو امین ہوتے ہیں وہ کبھی اوروں کی ملکیت پہ قبضہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب یہ تصور ہمارے سامنے آئے گا اور جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرت کو پڑھیں گے اور سیرت کو سنیں گے، تو پھر ہماری زندگی میں سچائی، امانت داری اور دیانت داری ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر دنیا والے اس سے متاثر ہوں گے، قریب ہوں گے، قدر اور اعتماد کی نگاہ سے دیکھیں گے اور عزت کریں گے، اعتماد کی فضا بحال ہو جائے گی۔ جیسے جنہوں نے 40 سال کی زندگی دیکھی تھی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ ابتدا میں تو اگرچہ کہ رکاوٹیں تھیں لیکن آگے چل کے اللہ نے اپنے نبی کی انہی صفات سے ان کو متاثر کیا ہے، اور پھر ان سے اللہ نے اسلام ان کی زندگی میں بھی پیدا کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے ذریعے جب نبی کی صداقت اور امانت کی صفات ان کے ذریعے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی ہے تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب سچائی اور امانت داری اور دیانت داری زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی کی صفت صادق اور امین یہ سب سے بڑی رہبری اور رہنمائی ہے ہر ایمان والے کے لیے۔
تو یہ نبوت سے پہلے کی زندگی جس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ان صفات نبوت سے ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو آراستہ ہونا ضروری ہے، اس سے ہمیں یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے۔ اب دوسرا سبق مکی زندگی سے جو ملتا ہے، سبق نمبر 2، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم اور اس کی دعوت دینے سے بھی پہلے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے، عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ بتایا ہے سب سے پہلے دعوت ایمان دیکھ کے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی درستگی سے پہلے ایمان درست ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے، ظاہری اعمال سے ہیں، اور ایمان کا تعلق دل اور دماغ کے فکر، خیالات اور جذبات اور احساسات سے ہے۔ تو جب عقیدہ ایمان کی دعوت سے اور اس کو قبول کرنے سے فکر اور خیال اور دل و دماغ درست ہو جائیں گے تو پھر اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال بھی خود بخود درست ہوتے اور سنورتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے ان اعمال پر عمل کرنا جن کا حکم دیا جائے گا اور ان چیزوں سے بچنا جن سے روکا جائے گا، اس کو اس حکم پہ عمل کرنا اور نہیں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، اور اسی لیے سب سے پہلا پیغام غار حرا میں قرآن کی سب سے پہلی آیت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ شراب و زنا اور جوے سے بچنے کا حکم ہے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، حکم ہے پڑھنے کا، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا، کہ رب کے نام سے پڑھو بھی، رب کے نام سے پڑھاؤ بھی، رب کے نام سے دعوت دو اور رب کے نام سے اپنے آپ پیغام کو پیش کرو۔ رب کے نام کا مطلب یہ ہے کہ رب سے قریب کرو اور رب کی عظمت اور رب کی معرفت سب سے پہلے پیدا کرو، اس لیے کہ جب تک رب کی صفات کی معرفت نہیں ہوگی، رب سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، رب سے محبت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک تعلق اور محبت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک احکام پہ عمل کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو جب کسی سے تعلق اور محبت ہو اور پہچان ہو تو آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے، اس کے حکم کو اہمیت دیں گے، وہ جن چیزوں سے روکے گا آپ ان سے رکیں گے، کیونکہ آپ کو بات کرنے والے اور حکم دینے والے کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی پہچان اور اس کی معرفت آپ کو حاصل ہے، اور وہ معرفت اور پہچان دعوت ایمان سے ہوگی۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ پہلے ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ 13 سال کی زندگی میں سوائے نماز کے کیا ہے؟ ایمان کے بعد سوائے نماز کے کیا ہے؟ کوئی بڑا حکم نہیں ہے۔ تو 13 سال کی زندگی ایمان کی دعوت، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس لیے تاکہ لوگوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اور جب دل مضبوط ہوں گے اور عقیدہ پختہ ہوگا تو آگے چل کے مدینے میں ان سے کہا جائے گا زنا سے بچو تو زنا سے بچیں، شراب سے بچو شراب سے بچیں گے، جوئے سے بچو جوئے سے بچیں گے، سود نہ کھاؤ نہیں کھائیں گے، رشوت سے بچو رشوت سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ دل جو مضبوط ہو گیا ہے، رب کی معرفت اور پہچان جو عقیدہ ایمان کی دعوت سے جو حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہ دل وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں غور سے سنو، پورے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست تو سارا بدن درست، وہ خراب تو سارا بدن خراب اور بگاڑ۔ اور فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، اور دل ہے، اور دل کا تعلق ایمان سے اور توحید سے۔ جب یہ درست ہو جائے گا تو پھر
احکام پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا، منہیات جن سے روکا گیا ان سے بچنا آسان ہوگا۔ ورنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر ایمان کی دعوت نہ ہوتی، یعنی رب کی معرفت اور پہچان کی بات پہلے نہ ہوتی، اور پھر ڈائریکٹ اور براہ راست پہلے ہی سے حکم دے دیا جاتا اور رکنے کا چیزوں سے حکم دے دیا جاتا کہ ان چیزوں سے رکو اور ان پہ عمل کرو، تو پھر لوگ کہتے کہ ہم زنا بھی کریں گے، چوری بھی کریں گے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی، لوگوں کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن جب اہمیت اور عظمت اور محبت اور معرفت دعوت ایمان سے پیدا ہو گئی تو اے رب جو تو حکم دے گا ہم اس پہ اپنی جان بھی قربان کرنے تیار ہیں، جن چیزوں سے تو روکے گا ہر حال میں ہم اس سے رکیں گے، چاہے کائنات مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے ایمان کی دعوت ہے۔ تو یہ دوسرا پیغام، دوسرا سبق جو مکی زندگی سے ملتا ہے۔ اور تیسرا سبق ہے مکے کی 13 سال کی زندگی میں، اور وہ سبق ہے کہ اللہ کے نبی اور ایمان والوں نے مکے کی 13 سال کی زندگی میں یک طرفہ صبر اختیار کیا ہے۔ ظلم ہے، ستم ہے، انگاروں پہ لٹاؤ اور پتھروں پہ لٹاؤ اور کمر کو آگ لگاؤ اور پھر بدن کو مارا جائے اور زخمی کیا جائے، تھوکا جائے، گریبان پھاڑا جائے، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے، انگاروں پہ لٹا دیا جائے، گرم تپتی دھوپ میں لٹا کے تڑپا دیا جائے، سب کچھ ہوا ہے، ساری تفصیلات سامنے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن مجال ہے کہ مقابلہ کیا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا جواب دیا گیا ہو۔ کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہے، کوئی فساد کا ماحول نہیں ہے، کسی مخالف کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، یک طرفہ ایک طرف سے ظالم ظلم کر رہے ہیں، فسادی فساد مچا رہے ہیں، اور وہ اپنے دل و دماغ کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے پوری 13 سال کی زندگی میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جواب نہیں، یک طرفہ صبر اختیار کیا گیا۔ اور اس لیے یک طرفہ صبر اختیار کیا گیا کہ ایک طرف اگر اللہ کے نبی دعوت ایمان دے رہے ہوتے اور دوسری طرف ایمان والے صحابہ مقابلہ بھی کر رہے ہوتے اور دشمن کی دشمنی اور ظالم کے ظلم کا جواب بھی دے رہے ہوتے تو اللہ کے نبی کے لیے دعوت دینا مشکل ہو جایا کرتا، اس لیے کہ جب ماحول مخالف ہوگا اور جب فسادات ہوں گے، مقابلہ کیا جائے گا تو پھر دعوت دینا بھی مشکل ہو جائے گا، اور جب دعوت دینا مشکل ہو جائے گا تو جو مشن ہے اور جو مقصد ہے آپ کا وہ اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو آپ کی دعوت میں آپ کو کامیابی اس لیے ملی ہے کہ یک طرفہ آپ نے بھی اور صحابہ نے بھی صبر اختیار کیا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر صبر اختیار کرنا، قوت برداشت سے کام لینا، عفو اور درگزر سے کام لینا، اور یہ بتانا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس رب پہ ایمان رکھنے والے ہیں جس کی 99 صفات میں سے ایک صفت صبور ہے، کہ وہ رب تمہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازتا بھی ہے، مگر میں اس کا کھا کے اس کی نافرمانی اور اس کا پی کے میں اس سے بغاوت کرتا ہوں، مگر وہ پھر بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، روزی دیتا ہے، مجھے مصیبت سے بچاتا ہے، مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، میری ربوبیت و پرورش کا اور میری نگرانی اور حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ مجال ہے کہ میں اس کی نافرمانی اور بغاوت اور غداری کروں اور وہ میرے لقمے کو روک لے، میرے دانے کو روک لے، میرے پانی کے گھونٹ کو روک لے۔ یہ نہیں ہوتا تو تم صبور کے بندے ہو، صبور کے بندے ہو کہ نقل اتار کے یہ بتاؤ کہ ہم صبور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم صبر اختیار کریں گے، ہم آگ بگولا نہیں ہوں گے، ہمارے جذبات بے قابو نہیں ہوں گے، ہمارے ہوش و حواس سلامت رہتے ہیں، ہم بے قابو اور بے لگام نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہماری لڑائی جھگڑا تم سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں ہے کہ انتقام نہیں لیں گے تو چین نہیں آئے گا، انتقام نہیں لیں گے تو غصے کی آگ نہیں بجھے گی۔ ہم تو صبور کے ماننے والے ہیں، اور صبور کا ماننے والا صبر کرتا ہے، قوت برداشت سے کام لیتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے۔ تو یک طرفہ صبر 13 سال کی زندگی کا سبق، یہ تیسرا سبق ہے جو ہمیں مکی زندگی سے ملتا ہے۔
اور چوتھا سبق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت ہے، جب حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب کے لوگوں اور رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی اللہ کے جہنم سے ڈرائیے اگر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا دودھ اور گوشت کا انتظام کرو، تفصیل سامنے ہے، دعوت دے کے خاندان کے لوگوں کو بلایا ہے، پہلے کھانا کھلایا گیا ہے، پھر توحید اور ایمان کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف باہر والوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا اور صرف اوروں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا، لیکن اپنے گھر والوں کو بھول جانا، اپنے اہل و عیال کو بھول جانا، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھول جانا، یہ تو ایسے ہے جیسے چراغ اوپر ہے اور نیچے اندھیرا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے کہ تمہارے گھر اور خاندان اور رشتہ دار کو دعوت تم نے نہیں دی ہے، اور وہ دین و ایمان کی دولت سے محروم ہے اور ان کی زندگی میں نافرمانیاں برائیاں موجود ہیں، لیکن تم ان کو دعوت نہیں دیتے، ان کو نہیں بھولتے، ان تک اللہ کا پیغام اور دین کی بات نہیں پیش کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے خاندان کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اور کھانے پہ بلا کے، کھانا کھلا کے دین کی دعوت دی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایمان والے رسم و رواج کے نام پہ رشتہ داروں اور خاندان والوں کو بلا کے فضول خرچی کرنے تو تیار ہیں، یعنی کبھی سانچک کے نام پہ، کبھی منجے کے نام پہ، کبھی جمعگی کے نام پہ، اور کبھی برتھ ڈے پارٹیوں کے نام پہ، اور کبھی گھر برونی کے نام پہ، کبھی چلا چٹی کے نام پہ، تو فضول خرچیاں کرنے تیار ہے رسم و رواج کے نام پہ، اور سارے خاندان کو رکا ہے اور کاڑ ہے، اور اگر کوئی نہ آئے تو ناراض ہے۔ لیکن یہی خاندان کو رسم و رواج کی دعوت میں بلانے والا اللہ کے دین کی دعوت کے نام پہ کیوں نہیں بلاتا؟ اللہ کے دین کی دعوت ان کو کھانے پہ بلا کے کیوں نہیں دیتا کہ کچھ دعوتیں ایسی بھی رکھو جس میں کھانا اس لیے کھلاؤ کہ آج اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جائے گا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا کہ سب سے پہلے گھر کے لوگ، سب سے پہلے خاندان کے لوگ، سب سے پہلے قوم و قبیلے اور رشتہ دار ہیں جن کو تم بھول جایا کرتے ہو۔ پرایوں کو تو بڑی دعوت ہے، پرایوں کا تو بڑا خیال ہے، اوروں کی تو بڑی فکر ہے، مگر گھر کے لوگوں میں دین نہیں، اس کی کوئی فکر اور خیال نہیں۔ مصیبت میں مدد کر لیتے ہو، قرض کی ضرورت پڑے قرض دے دیتے ہو، بیمار ہو جائے تو عیادت کو چلے جاتے ہو، اس لیے کہ رشتہ دار ہے، دعوت میں بلائے تو برا مانے گا اس لیے چلے جاتے ہو۔ لیکن اگر اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچایا تو جہنم کی آگ میں میرا رشتہ دار چلے گا، اب میرے خاندان کا فرض جلے گا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی دنیا کی مصیبت سے بچانے کی فکر ہے لیکن آخرت کی مصیبت سے بچانے کی فکر نہیں، تو یہ رشتہ داری کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری کی صحیح حق کی ادائیگی یہ ہے کہ جیسے دنیا کی فکر کرو اس کے دین و آخرت کی بھی فکر کرو، جیسے اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام کر کے امت کو بتایا ہے۔ تو یہ ایک سبق مکی زندگی سے ملتا ہے۔ تو پہلا سبق نبوت سے پہلے، دوسرا سبق ہر دعوت سے پہلے ایمان کی دعوت، تیسرا سبق یک طرفہ صبر اختیار کرنا، اور چوتھا سبق یہ کہ رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت دو، اور پانچواں سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے کہ اگر حبشے کے کالے رنگ کے غلام بلال کیوں نہ ہو، ان کا بھی استقبال کیا گیا ہے۔ وہ غلام ہیں، وہ بے یار و مددگار ہیں، وہ کمزور ہیں، لیکن ان کا بھی استقبال کیا گیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، ان کا بھی استقبال کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کو انگاروں پہ جو تڑپایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ قریش مکہ اپنی مجلس میں کسی غریب کو، کمزور کو اور مفلس کو
بیٹھنے ہی نہیں دیتے، اور اگر کوئی غریب اور کمزور غلام کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ مجلس سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ یہ ہماری چودراہٹ کے خلاف ہے، یہ ہماری سرداری اور مقام و مرتبے کا خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام غریبوں کو، کمزوروں کو، غلاموں کو قریب کرتے تھے، تو قریش مکہ یہاں تک کہتے تھے کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ غریب کمزور غلام جب تک آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے غریبوں اور کمزوروں کا خیال کیا ہے۔ غلام بلال جیسے، حضرت خباب جیسے اور حضرت عامر بن فہیرہ جیسے، ان کو قریب کیا، ان کو بلایا، ان کو بٹھایا، ان کا استقبال کیا ہے۔ باندیاں ہیں، زنیرہ ہے، نہدیہ ہے، کئی باندیاں رضی اللہ عنہن اجمعین، اللہ کے نبی نے ان کا بھی استقبال کیا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے۔ اور یہ پیغام دیا مکی زندگی سے کہ غریبوں کا خیال کرو اور کمزوروں کی بھی مدد کرو، اور کسی کو بھی، چاہے وہ غلام ہو، وہ باندی ہو، کسی نچلے درجے سے، کسی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، تم کبھی اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، کبھی اس کو حقیر اور معمولی مت سمجھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی سے ایک سبق یہ دیا ہے، اور مکی زندگی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلا سبق یہ دیا ہے کہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کیا کرو۔ اور ہمارے سامنے حلف الفضول کا واقعہ، تفصیل کی ضرورت نہیں، کہ زبیدی، قبیلہ زبید کا آیا ہے اور اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو پیسے اس نے دینا تھا دے دیا، عاص بن وائل رقم ادا کرنا باقی ہے، وہ رقم ادا نہیں کرتا، تو وہ باہر کا رہنے والا زبیدی شخص ہے، اس نے بڑی فریادیں کی، بڑی گزارشیں اور درخواستیں کی، بڑی سفارشیں کی، لیکن عاص بن وائل رقم دینے تیار نہ ہوا، تو اس نے پھر جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے آواز دی ہے مختلف قبیلے والوں کو کہ یہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، اور میں باہر کا پردیسی ہوں، اور میرا پیسہ مجھ سے مال لیا گیا، لیکن مجھے رقم اور پیسہ اور میرے حق کو ادا نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس وقت زبیر بن عبد المطلب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچاؤں میں، ان کو فکر ہوتی ہے، اور پھر جمع کرتے ہیں عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ، اور وہاں حلف ہے اور معاہدہ ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اس وقت جب کہ آپ کی عمر 15 سال کے قریب ہے، اور آپ اس میں شامل ہیں، اور آپ آگے یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ بات کہی گئی تھی معاہدے میں کہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے مکے کا رہنے والا ہو، چاہے باہر کے کسی ملک و علاقے کا رہنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر مجھے سرخ اونٹ، جو عرب میں سب سے قیمتی مہنگا مال سمجھا جاتا تھا، اگر وہ بھی مجھے اس معاہدے کے مقابلے میں دیتے تو میں اس کو ٹھکرا دیتا اور مظلوم کا ساتھ دیتا اور مظلوم کی مدد کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبق دیا ہے۔ تو پہلا سبق نبوت سے پہلے کی زندگی، اور دوسرا سبق دعوت ایمان سب سے پہلے، تیسرا سبق یک طرفہ صبر اختیار کرنا، اور چوتھا سبق یہ کہ رشتہ داروں کا سب سے پہلا خیال، یعنی سب سے پہلے ان کو دعوت دی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور پھر اس کے اندر اگلا سبق جو میں نے ذکر کیا کہ غریبوں اور کمزوروں کا خیال کرنا، اور پھر اس کے اندر چھٹا سبق یہ کہ مظلوموں کی ہر حال میں مدد کرنا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ملنے والے سبق میں جو اگلا سبق ہے، وہ اگلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے اندر جو رسم و رواج تھا، اور باپ دادا کا رسم و رواج ہی تھا جس کو چھوڑنے کے لیے قریش مکہ تیار نہیں تھے، تو اس باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑنا اور اللہ کے دین اور اس کے پیغام اور شریعت پہ عمل کرنا، یہ آپ کی مکی زندگی سے ملنے والا سبق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے آگے تک کی زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ نے کسی بھی حال میں باپ دادا کے غلط رسم و رواج کا ساتھ نہیں دیا، کسی بھی موقع پہ ہو، شادی بیاہ کے موقع پہ مزاج تھا لوگوں کا، قصے کہانی کی محفل اور مجلس لگتی تھی، اس میں گانے بھی ہوتے تھے، گانے باجے بھی ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی 3 رات حفاظت کی ہے،
اس قصہ بیکار قصے کہانی کی مجلس جو شادی کے موقع پہ لگتی تھی، اور پھر وہاں گانا بجتا، اللہ نے اپنے نبی کے پر 3 رات نیند طاری کی اور اس سے حفاظت کی۔ اور اسی طرح باپ دادا کا رسم و رواج ہے شرک کرنا، غیر اللہ کی پرستش کرنا، جس میں آپ سن چکے ہیں کہ بوانا نامی سب سے بڑا باطل معبود تھا، جس کی پرستش ہوتی تھی، سالانہ میلہ لگتا تھا، چچا تایا پھوپھی سارے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کسی سال ان کے ساتھ نہیں جاتے، باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف، یہاں تک کہ ایک سال پھوپھیاں یہ کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بھتیجے ہر حال میں تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، اور اگر نہیں جاؤ گے تو اب تو ہمیں تم پر شک ہونے لگا ہے کہ تم کسی اور راستے پر تو نہیں، باپ دادا سے ہٹ کے کسی اور طریقے پہ نہیں، اس لیے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو شک ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بوانا نامی معبود باطل کی پرستی سے بھی بچایا، اور پھوپھیوں کے اصرار کے باوجود اس کے قریب جانے سے، میلے میں شرکت کرنے سے بھی حفاظت کی۔ یہ نہیں کہ پھوپھیوں نے کہہ دیا اور چچاؤں اور تایاؤں نے کہہ دیا تو نہیں، میرے چچا ہے، میرے تایا ہے، میری پھوپھی ہے، رشتہ دار ہے، بھئی خاندان کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو لہٰذا میں ان کے خلاف نہیں کر سکتا، کیا کریں، مجبوری ہے، برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ناگواری محسوس کریں گے۔ یہ نہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں باپ دادا کے رسم و رواج کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی تعلیمات اور ہدایات کو کسی موقع پر اور کسی حال میں نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ معمول ہے، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے تو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی کھایا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے محفل میں، آپ پوچھتے ہیں کس کا ذبیحہ ہے، کہا کہ فلاں باطل معبود کے نام کا ذبیحہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو شروع سے حرام سمجھتا ہوں، یہ اس وقت جب کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ تو آپ غیر اللہ کے نام کے ذبیحے کو نہیں کھاتے، حالانکہ باپ دادا کا رسم و رواج ہے، سارے کھا رہے ہیں، خاندانی پرمپرا ہے، لیکن سارے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں۔ لات اور عزا کی قسم کھلوائی جاتی ہے ملک شام کے سفر میں، تجارت کے موقع پہ، لیکن آپ فرماتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ لات عزا کی قسم کھائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لات و عزا کی قسم کھانا تو دور کی بات، لات و عزا کے قریب سے بھی گزرتا ہوں تو اپنے چہرے کے رخ کو موڑ کے اور اعراض اور کنارہ کشی کر کے اور پہلو تہی اختیار کر کے گزرتا ہوں، میں تو نظر بھی نہیں ڈالتا، تم قسم کھانے کی بات کرتے ہو۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اساف اور نائلہ تانبے کے ہیں، باطل معبود ان کو چھوا جاتا ہے طواف میں، یہ رسم و رواج ہے خاندانی، طواف بھی ہوگا لیکن چھوا بھی جائے گا، اور آپ سے کہا جاتا ہے، تفصیل اپنی جگہ ہے کہ آپ بھی چھوئے، لیکن آپ نہ تو خود چھوتے ہیں بلکہ چھونے والے کو بھی روک دیتے ہیں۔ یہ باپ دادا کا رسم و رواج ہے، بھئی اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ نے باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف کام کیا، اور پھر باپ دادا کا رسم و رواج کیا ہے کہ چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ خانہ کعبہ کے کنویں کی مرمت ہے، یا خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، یا بچپن کا زمانہ ہے، اور چچا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پتھر اٹھا کے لے جانا ہے تو لہٰذا آپ اپنی جو تہبند ہے اور لونگی ہے اس کو کاندھے پہ رکھ لیجئے تاکہ پتھر کی رگڑ سے محفوظ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ اپنے سطر کو نہیں کھولتے، اور اگر خیال بھی آتا ہے تو اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ چچا نے کہہ دیا تو بس، اس لیے کہ نہیں بھئی چچا بڑے ہیں، بھئی باپ کی جگہ ہے، بات ماننا پڑتا ہے، ہم خلاف تو نہیں جا سکتے، ہم تو چھوٹے ہیں ان کے سامنے، ہم تو بچے ہیں ان کے، ہم تو بھتیجے ہیں، یہ نہیں، بلکہ باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف آپ گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو توڑا جائے گا، لیکن نبی کی سنت پہ ہر حال میں عمل کیا جائے گا، اللہ کے دین پہ ہر حال پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح
مکی زندگی سے ملنے والا اگلا سبق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، آپ کے زمانے میں، اگر آپ 13 سال کی زندگی کا جائزہ لیں تو 4 طرح کے گروپ نظر آتے ہیں، 4 طرح کی جماعتیں، 4 طرح کے طبقات اور گروپ نظر آتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت 4 طرح کے لوگ مکے کے اندر موجود تھے۔ سب سے پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی توحید اور ایمان کی دعوت پہ آزادی کے ساتھ ایمان قبول کر رہا تھا، باوجود یہ کہ ماں باپ، فیملی، خاندان مخالفت کر رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود، ماں باپ کے، خاندان کے، قوم، قبیلے، فیملی کے مخالفت کے باوجود وہ پوری آزادی کے ساتھ ایمان قبول کر رہے تھے، اور نتیجے میں ان کو مال سے، دولت سے، جائیداد سے، مکان سے، یہاں تک کہ بعض کو بدن پہ پہنے لباس سے، جیسے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بعض کو بدن کے پہنے لباس سے کہ کپڑے بھی تمہارے چچا اور باپ نے پہنائے، اس سے بھی محروم کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مال و دولت کے سے محروم ہونے اور جائیداد سے کے چھوٹ جانے اور فیملی اور خاندان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر یہ آزادی سے ایمان قبول کر رہے تھے۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ مکے کی زندگی میں جو دوسرا گروپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور تھے، غریب تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں، مفلس تھے، خستہ حال تھے، بے یار و مددگار تھے، اور یہ ایمان قبول کر رہے تھے۔ اب جب یہ ایمان قبول کر رہے تھے تو ان کے سردار، ان کے آقا ان پہ ظلم کرتے، ان پہ زیادتی کرتے، بعض پہ ظلم کیا ہے اور بعض کو قتل بھی کیا ہے۔ واقعات سامنے ہیں 13 سال کی زندگی کے۔ تو ان سب کے باوجود، ظلم و قتل کے باوجود، سرداروں کے ظلم و ستم اور قتل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ غلام و باندی، غریب و مفلس، بے یار و مددگار ایمان قبول بھی کر رہے تھے، اور ایمان پہ ہزاروں تکلیفوں کے باوجود پورے استقامت کا پہاڑ بن کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جمے ہوئے تھے۔ ان کے اندر آزاد غلامی تھی تو کیا کر سکتے، غلامی سے آزادی کے لیے رقم دو کچھ تو آزاد کرے گا آقا۔ ان کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ رقم دے کے آزادی حاصل کر لیں، تو کچھ ایمان والے جن کو اللہ نے نعمت کی دولت سے نوازا، جن میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، وہ مال دے دے کے، پیسے دے کے ان غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرا رہے تھے۔ تو یہ دوسرا گروپ ہے۔ اور تیسرا گروپ ہے مکی زندگی کے اندر ان لوگوں کا کہ جو نہ تو ایمان لا رہے تھے، نہ ظلم و ستم کر رہے تھے، نہ مقابلہ مخالفت کر رہے تھے، نہ ایمان لا رہے ہیں، نہ مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ پورے غور و فکر سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ کیا لے رہے ہیں؟ بھی یہ غلام ہیں، باندی ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، پردیسی لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے؟ اور ان کے اوپر جو سردار ان کو اس دین سے جو روک رہے ہیں، اس کے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر کس بات پر ان سے اتنی زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ غریب غلام باندیاں ہیں، کوئی سہارا نہیں، یارو مددگار نہیں، ارے ایک چرکا دے دو، ایک چرکا دے دو تو زبان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، ایک الیکٹرک شاک دے دو نا تو زبان کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ عجب لوگ ہیں، انگارے پہ لٹا کے تڑپاؤ، کمر کی چربی اور خون سے آگ بھی بجھے، تپتی دھوپ کی گرمی اور شدت میں سینے پہ بھاری چٹان رکھ کے صحرا نما مکے میں لٹا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ تیری جان ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں،
یا تڑپ تڑپ کے مر جا یا ایمان سے پھر جا۔ عجب لوگ ہیں، یہ تو غضب ہے کہ یہ پھر بھی اس دین و ایمان کو نہیں چھوڑتے، اس خون بہنے کے عالم میں بھی، آگ کے انگاروں سے تڑپنے کی بے قراری کی کیفیت میں بھی زبان پہ احد اور احد جاری ہے۔ تو یہ گروپ ہے جو جائزہ لے رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جائزہ کیوں لے رہے ہیں کہ یہ حالات کو دیکھ کر سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں، حالات اور واقعات سے سچائی ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ جب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہو زمانے سے، کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ نہ مخالفت کرتے ہو، نہ ایمان لاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت اور تکلیف مول لینا پڑے گی، اگر ان کی طرح ایمان قبول کیا ہمیں بھی تڑپنا پڑے گا، اس لیے مصیبت اور تکلیف برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایمان قبول نہیں کرتے، حالانکہ ان کو ایمان سمجھ میں آ رہا ہے، سچائی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب اسلام کو غلبہ ملتا ہے تو پھر فتح مکہ کے موقع پہ انتظار کرتے کرتے، کیونکہ چاہتے تھے قبول کریں لیکن مصیبت تکلیف کون برداشت کرے گا، تو انتظار کیا 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 کہ جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو غلبہ مل جائے، جیسے ہی غلبہ ملا فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ تیسرا گروپ ہے۔ اور چوتھا گروپ وہ ہے کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ایمان والوں کی ہر حال میں مخالفت کرنا ہے، اور اس طرح مخالفت کرنا ہے کہ صرف مکے میں نہیں، باہر سے آنے والے مسافر کو، اجنبی کو، پردیسی کو، حاجی کو، ہر ایک کو اللہ کے نبی سے دور کرنا ہے۔ جادوگر ہے، کاہن ہے، جھوٹے ہیں، یہ کہہ کے بھٹکانا ہے تاکہ ان کے قریب جا کے ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو گمراہی بتاتے تھے، بے دینی اور بد دینی بتاتے تھے کہ یہ تو باپ دادا کے راستے سے ہٹا ہوا دین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے طور و طریقوں کو، رسم و رواج کو سے ہٹنا نہیں چاہتے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی پر، ایمان والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور مخالفتوں کی انتہا اور حد کر دی ہے۔ یہ وہ ہیں مخالفین کا گروپ، جنہوں نے ظلم بھی کیا ہے، جنہوں نے قتل بھی کیا ہے، جنہوں نے ختم بھی کیا ہے۔ تو یہ چار گروپ مکی زندگی میں ہمیں 13 سال کے نظر آتے ہیں، تو ہر دور اور زمانے میں اس طرح کے گروپ موجود رہیں گے اور ایسے حالات اور واقعات پیش آتے رہیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ ایک اور سبق مکی زندگی سے یہ ہے کہ نبی کے اخلاق سب سے ممتاز ہوتے ہیں، نبی کے اخلاق سب سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پورے معاشرے اور سوسائٹی میں نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے، اور نبی کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہے کسی غیر مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، پڑوسی ہے تو حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسی ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، بیمار ہو گیا کسی اور دین و مذہب کا ماننے والا ہے، جاتا ہے اور اس کے قدموں میں پہنچ کے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے، اور نبی کے اخلاق یوں ہوتے ہیں کہ نبی اگر سفر کرنے والا کوئی غیر مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کی سواری کا اور اس کے سفر کا انتظام کرتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو غریبوں کی مدد جو کرتا ہی ہے، وہ یتیموں پہ مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اتنے عمدہ ہوتے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کی زبان سے کبھی غلط بول، کبھی بیہودہ بات، کبھی ایسی بات جسے دوسرے کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچ جائے، نبی کی زبان مبارک سے کبھی ایسا لفظ اور کبھی
ایسا جملہ نہیں نکل سکتا۔ نبی ایسے عمدہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ عمدہ اخلاق نبی کے وہ ہیں جنہوں نے اور مذہب والوں کو متاثر کیا ہے اور قریب کیا ہے، اور وہی اخلاق ہیں جس کے خلاصے کے طور پہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے رشتہ توڑا کرے تم اس سے رشتے جوڑا کرو، اور جو تم سے چھینتا رہے، تمہیں محروم کرتا رہے، تم اس کو ہدیے دیتے رہا کرو، اور جو تم پہ ظلم و زیادتی کرے تم اسے معاف اور درگزر کرتے رہا کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ احسان پہ احسان کرتے رہا کرو۔ یہ نبی کے اخلاق کا خلاصہ ہے کہ ایسے اخلاق نبی کے ہوتے ہیں جو معاشرے میں کسی کے نہیں ہوتے۔ تو سب سے ممتاز اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 13 سال کی زندگی میں اور اپنی پوری زندگی میں بتایا ہے کہ جس سے لوگ متاثر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب آئے ہیں، اور آپ کی دعوت بھی کامیاب بنی ہے۔ تو یہ مکی زندگی میں سے ملنے والے اسباق ہے، یہ پیغام ہے، یہ سبق اور نصیحتیں ہیں، اس میں رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو ایسے حالات کے اندر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اور حق تعالی شانوں کی مدد بھی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب جب یہ ہوگا، مکی زندگی کے 13 سالہ مکی زندگی کو سامنے رکھ کے اگر زندگی ایمان والا گزارے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اس کی نصرت اور توفیق بھی شامل حال ہوگی، اور حفاظت کے نظارے اور نمونے بھی آئیں گے۔ اور پھر وہ وقت اور دور آئے گا کہ اگر اپنوں نے اور وطن اور شہر کے لوگوں نے اگر حفاظت نہیں کی، ساتھ نہیں دیا، تو اللہ نے مدد کے لیے اور نصرت کے لیے انصار مدینہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر چلے، انہوں نے ٹھکانہ دیا، انہوں نے میزبانی کی ہے۔ تو اللہ ایسے انتظام کرتا ہے جب صبر کیا جاتا ہے، جب سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کے مظاہرے ہوتے ہیں، جب عمدہ اخلاق کے نمونے دکھائے جاتے ہیں، جب غریب، کمزور اور مظلوم کی مدد کی جاتی ہے، تو پھر یہ نظارے اور نمونے حق تعالی شانو دکھلاتا ہے۔ حق تعالی شانو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔